بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی آن لائن تعلیم کے سلسلے میں چھٹا لیکچر اس وقت ہمارے سامنے ہے اور اس محاضرہ کا عنوان ہے مرکب توصیفی، موصوف اور صفت۔ انگلش میں اس عنوان کے لیے ایڈجیکٹو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے سابقہ اسباق کا خلاصہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اب سے پہلے جو 5 لیکچرز ہوئے ہیں ان میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ نے ان 5 لیکچرز میں سے کوئی لیکچر نہیں سنا تو آپ کو چاہیے کہ پہلے ان لیکچرز کی سماعت فرما لیجئے اور ان اسباق کو تازہ کر لیجئے۔ خاص طور پر عربی زبان کے جو الفاظ ہم نے گزشتہ لیکچرز میں سیکھے ہیں ان الفاظ کو ذہنوں میں تازہ کر لیجئے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ اس سبق میں ہم عربی زبان میں مرکب توصیفی یعنی موصوف اور صفت کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اپنے معمول کے مطابق عربی ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانے کے لیے عربی زبان کے کچھ الفاظ ہم سیکھیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا لفظ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے طعام۔ طعام، طعام کا معنی ہے کھانا، فوڈ۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے سامنے لاعب۔ لاعب کا معنی کھلاڑی، پلیئر۔ تیسرا لفظ ہے فاکہہ۔ فاکہہ کا معنی ہے پھل، فروٹ۔ چوتھا لفظ ہے قطار۔ قطار، قطار کا معنی ہے ریل گاڑی، ٹرین۔ پانچواں لفظ ہے ہمارے سامنے لیلہ۔ لیلۃن، لیلہ کا معنی ہے رات، نائٹ۔ اور آخری لفظ ہے نہار۔ نہار کا معنی ہے دن، ڈے۔ اس سبق میں چونکہ ہم نے صفت اور موصوف کے بارے میں پڑھنا ہے تو اس وقت آپ کے سامنے عربی میں بطور صفت استعمال ہونے والے کچھ الفاظ ہیں جو ایڈجیکٹو کے طور پر، صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سہلن۔ سہل، آسان، ایزی۔ اس کے سامنے دوسرا لفظ جائع۔ جائعن، بھوکا، ہنگری۔ صغیر، صغیر کا معنی ہے چھوٹا، اسمال۔ کبیر، کبیر کا معنی ہے بڑا، بگ۔ حلون، میٹھا، سویٹ۔ مرن، کڑوا، بٹر۔ جمیل، جمیل کا معنی خوبصورت، بیوٹیفل۔ لذیذ، لذیذ کا معنی مزیدار، ٹیسٹی، ڈیلیشیس۔ غائب، غائب کا معنی غیر حاضر، ایبسنٹ۔ حاضر، حاضر کا معنی موجود یا حاضر، پریزنٹ۔ ثمین، ثمین کا معنی مہنگا، قیمتی۔ انگلش میں کاسٹلی بھی کہتے ہیں اور پریشیس بھی کہتے ہیں۔ رخیص، رخیص کا معنی سستا، چیپ۔ ضیق، ضیق کا معنی تنگ، نیرو۔ واسع، واسع کا معنی کشادہ، وائڈ۔ سریع، سریع کا معنی تیز، فاسٹ۔ صالح، صالح کا ترجمہ نیک بھی کیا جاتا ہے اور صالح کا معنی عمدہ، اچھا، گڈ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ایڈجیکٹو کے طور پر، صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لفظ صفت ہے، جیسا کہ میں بول رہا ہوں صفت، صفت ہے یعنی فا کے اوپر زبر ہے۔ بہت سے لوگ اس کو صفت کہتے ہیں، صفت کہنا ٹھیک نہیں ہے، صحیح لفظ ہے صفت۔ صفت، صفت، فا کے اوپر ساکن پڑھنا، سکون پڑھنا غلط ہے، فا کے اوپر زبر پڑھنا درست ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی الفاظ ہمارے سامنے آئے ہیں جو بطور صفات کے استعمال ہوتے ہیں یہ سب مذکر لفظ ہیں۔ اگر آپ ان کو مؤنث بنانا چاہتے ہیں تو جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ آپ ان کے آخر میں گول تا لگا دیجئے، یہ مؤنث کا لفظ بن جائے گا۔ جیسے سہلن ہے، اگر آپ اس کو سہلتن کر دیں گے تو یہ مؤنث ہوگا، اور جائع اگر اس کو جائعتن کر دیں گے تو یہ مؤنث لفظ بن جائے گا۔
تو ان تمام الفاظ کے آخر میں اگر آپ گول تا لگائیں گے تو یہ مؤنث کے الفاظ بن جائیں گے، مؤنث کی صفت بن جائیں گے۔ آج کے مضمون کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں تو مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی، خامی، رنگ، تعداد یا مقدار کو بیان کرے، جیسے اچھی کتاب، مزیدار پھل، روشن دن، تاریک رات، نیا قلم، آسان سبق۔ یہ جو مرکبات آپ کے سامنے آئے ہیں یہ سب وہ مرکبات ہیں جن کے اندر صفت استعمال ہوئی ہے، ایک صفت ہے اور ایک موصوف ہے۔ جس لفظ کی صفت بیان کی جائے اسے عربی میں موصوف کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے کوئی متعین شدہ لفظ نہیں ہے، لیکن عربی میں اس کو موصوف کہتے ہیں جس اسم کی صفت بیان کی جائے۔ اور عربی کے مرکب توصیفی میں اردو اور انگریزی کے برعکس موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ اردو اور انگریزی میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، جیسے اچھی کتاب۔ اچھی کتاب مرکب توصیفی ہے، اچھی کا لفظ پہلے آیا جو کہ صفت ہے اور کتاب کا لفظ بعد میں آیا جو کہ موصوف ہے۔ لیکن اسی مرکب کا جب ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا عربی ترجمہ ہوگا کتاب جید، اچھی کتاب، یہ کتاب صالح، اچھی کتاب۔ تو اردو اور انگریزی میں موصوف بعد میں آتا ہے، صفت پہلے آتی ہے، جبکہ عربی میں صفت بعد میں آتی ہے اور موصوف پہلے آتا ہے۔ آپ کے سامنے مرکب توصیفی کی چند مثالیں ہیں۔ ان مثالوں کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ دیکھیے، رجل صادق، سچا آدمی، طفل جائع، بھوکا بچہ، قلم رخیص، سستا قلم، طعام لذیذ، مزیدار کھانا، نہار طویل، لمبا دن۔ یہ جو 5 الفاظ ہیں یہ پانچوں مذکر کے الفاظ ہیں اور یہ پانچوں مرکب توصیفی کی وہ مثالیں ہیں جن پر الف لام نہیں ہے، جن کے شروع میں الف لام نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں تو 5 مثالیں ہیں مؤنث الفاظ کی، اور وہ مؤنث جن کے شروع میں الف لام نہیں ہے۔ امرأۃ صادقہ، سچی عورت، طفلۃ جائعہ، بھوکی بچی، ساعۃ رخیصہ، سستی گھڑی، فاکہۃ لذیذہ، مزیدار پھل، لیلۃ طویلہ، لمبی رات۔ تو ان میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ مؤنث الفاظ تھے اور ان کے شروع میں الف لام نہیں تھا۔ لیکن واپس اگر آپ دائیں طرف آئیں تو یہاں بھی 5 مذکر الفاظ ہیں، لیکن یہ مذکر الفاظ الف لام کے ساتھ ہیں، ان کے شروع میں آپ کو الف لام دکھائی دے رہا ہے۔ الکتاب المفید، فائدہ مند کتاب، البیت الواسع، کشادہ گھر، القطار السریع، تیز رفتار ٹرین، التلمیذ الناجح، کامیاب طالب علم، الحلیب الحلو، میٹھا دودھ۔ یہ 5 مثالیں مذکر الفاظ کی تھیں کہ جس میں موصوف اور صفت مذکر ہیں لیکن دونوں کے شروع میں الف لام ہے۔ اور اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں بائیں جانب تو مؤنث الفاظ الف لام کے ساتھ، الشجرۃ الطویلہ، لمبا درخت، المدرسۃ الکبیرہ، بڑا مدرسہ یا بڑا سکول۔ ذہن میں رہے کہ عربی میں مدرسہ اور سکول دونوں کے لیے مدرسہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں تو ہم مدرسہ ایسے ادارے کو کہتے ہیں جہاں دینی تعلیم ہو، اور سکول اس ادارے کو کہتے ہیں جہاں پر عصری تعلیم ہو، لیکن عربی میں مدرسہ اور سکول دونوں کے لیے مدرسہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ المدرسۃ الکبیرہ، بڑا مدرسہ، بڑا سکول۔ المروحۃ الجدیدہ، نیا پنکھا، اللغۃ السہلہ، آسان زبان، الغرفۃ الجمیلہ، خوبصورت کمرہ۔ اب اس صفحے پر جو مثالیں ہم نے پڑھی ہیں اگر ان پر تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، جیسے رجل صادق، سب سے پہلی مثال کی طرف دیکھیے، اس میں موصوف رجل مذکر ہے
تو صادقن بھی مذکر ہے، تو اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی۔ جیسے اس کے بالکل سامنے بائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو امراتن صادقہ، امراتن مؤنث ہے تو صادقتن اس کی صفت بھی مؤنث ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ چھٹی مثال میں دیکھیں، دائیں طرف ستارے کے نیچے جو مثال ہے الکتاب المفید، یہاں الکتاب اس پر الف لام ہے تو المفید پر بھی الف لام ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر موصوف کے شروع میں الف لام ہوگا تو صفت پر بھی الف لام ہوگا، یعنی موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، یعنی اگر موصوف پر الف لام ہے تو صفت پر بھی الف لام ہوگا۔ الکتاب المفید، فائدہ مند کتاب۔ اور اس کے بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں الشجرۃ الطویلہ، لمبا درخت، یہ مؤنث کی مثال ہے، موصوف پر الف لام ہے تو اس کی صفت الطویلہ پر بھی الف لام موجود ہے۔ اور چلتے چلتے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عربی زبان میں کسی لفظ کے شروع میں الف لام ہونا یہ اس کے معرفہ ہونے کی علامت ہے، اور معرفہ ہونے کے لیے اگر کسی کا نام ہے، علم ہے، پراپر ناؤن ہے، جیسے کسی انسان کا نام یا کسی شہر کا نام یا کسی ملک کا نام، تو یہ بھی اس کے معرفہ ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی پراپر ناؤن، کسی اسم علم کی صفت لے کر آئیں گے تو وہ الف لام کے ساتھ ہی لائیں گے۔ جیسے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں زید عالم، تو آپ کہیں گے زید العالم، العالم، وہاں الف لام آئے گا کیونکہ زید علم ہونے کی وجہ سے، پراپر ناؤن ہونے کی وجہ سے پہلے ہی معرفہ ہے، تو جو آپ اس کی صفت لے کر آئیں گے وہ بھی معرفہ ہی لے کر آئیں گے۔ تو اس سبق میں ہم نے مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھا ہے۔ عربی زبان میں صفت یعنی ایڈجیکٹو کے استعمال کی ابتدائی تعلیم ہم نے حاصل کی ہے۔ یقیناً اس میں آگے بڑھنے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے موضوعات ہیں جو انشاءاللہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں گے، لیکن چونکہ یہ ابتدائی عربی کا کورس ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو معلومات مرکب توصیفی کے بارے میں اس لیکچر میں ہمیں فراہم کی گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہیں۔ اور آخر میں جیسا کہ عرض کیا جاتا ہے کہ لیکچر کی سلائیڈز کو بار بار دھیان سے پڑھیں اور ویڈیو کو توجہ سے دیکھیں۔ لیکچرز آپس میں مربوط ہیں اس لیے ترتیب کے ساتھ سنیں اور دیکھیں۔ اور یقینی طور پر اب چونکہ 6 لیکچرز ہو چکے ہیں، اب آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ آپ عربی زبان کے چھوٹے اور آسان جملے بنانا سیکھ سکیں اور ان کو تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کر دیں اور اس کی مشق اچھے طریقے سے کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ زبان سیکھنے کا پہلا اور آخری اصول مشق ہے۔ جتنی آپ محنت کریں گے، جتنی آپ مشق کرتے جائیں گے، اتنا ہی آپ زبان سیکھتے چلے جائیں گے، اور یہ دنیا کی ہر زبان کا اصول ہے۔ عربی ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانے کے لیے آپ عربی کی ڈکشنریز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آن لائن گوگل ٹرانسلیٹر سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔